حضرت عبدالرحمن بن عوف راستے سے جا رہے تھے، کچھ نوجوان جو تابعی تھے ایک بکرے کو بھون کر کھا رہے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف صحابی ہیں، بلایا، بیٹھے، کھانے کے لیے بیٹھے تو بھنی ہوئی ران ان کے سامنے رکھی گئی، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جیسے ہی دیکھا رونے لگ گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کھایا۔ پھر کہنے لگے کہ مجھ سے بہتر حضرت مصعب بن عمیر تھے، جب ان کا انتقال ہوا ان کو کفن تک نصیب نہ ہوا، یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں خدشہ ہے کہیں اللہ نے ہماری نیکیوں کا ثواب ہمیں دنیا میں نہ دے دیا۔ عجب، خود پسند انسان بن جائے کہ میں جو کرتا ہوں سب سے اچھا ہے، میرا طریقہ سب سے اچھا ہے، میرا لب و لہجہ سب سے اچھا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اخلاص کے منافی ہے، نفس پرستی، اتباع الہوا۔ دعوت کا کام تو کرے لیکن اپنے طرز پر کرے، اتباع سنت کو نہ لازم پکڑیں۔ آج جیسے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ انکار منکر کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ انکار منکر کا کام کریں گے تو اس میں آپ کے لیے قدوہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو انکار منکر میں قدوے کا استعمال کرتے ہیں، انکار منکر کرتے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو کھنگا لیے، اور آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں کسی سے لڑائی جھگڑا کی ہو؟ اور آج حال یہ ہے کہ دعوت کے نام پر لڑائی جھگڑا ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ لڑائی جھگڑا خود کرنا خود حرام ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ دین کا حوالہ لے کر لڑائی جھگڑا کریں۔ سبحان اللہ، یہ ایسی چیزیں اس امت کے اندر جتنے بھی مسلمان ہوں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ایک حصہ کسے جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا۔ تو اس لیے کہ آپ اس رہتی دنیا میں سب سے زیادہ ثواب کمانے والے ہیں، جب آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتے، جبکہ آپ کے پاس پوری امت کا ثواب موجود ہے، تو ہماری اور آپ کی حیثیت اللہ کے سامنے اور عمل کے میدان میں اللہ کے سامنے کیا ہوگی؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اتنا عمل چاہیے جو اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچائے۔ اور یاد رکھیے، دعوت ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ بھرپور عمل اور بھرپور ثواب کما سکتے ہیں۔ آپ نے 2-4 کو سکھایا، 8-10 کو سکھایا، تو جتنے لوگ آپ سے سیکھیں گے ان کا ثواب آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ عزیز طلبہ، علماء کرام، معزز حاضرین، وقت بڑا مختصر ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں سیدھے موضوع میں داخل ہونا چاہوں گا۔ تو جو موضوع دیا گیا ہے بڑا وسیع ہے، دعوت اللہ کی کیا اہمیت ہے، اور اسی طرح جو داعی ہوگا اس کے کیا اخلاق، اس کے کیا صفات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت میں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے صحابہ کو بطور داعی چنا تھا، تو ان صحابہ نے کن صفات کو اپنے اندر رکھا جس کی وجہ سے ایک کامیاب داعی بنے؟ سب سے اہم چیز آپ جانتے ہیں کہ یہ دعوت اور اس کو انجام دینا، اسے علماء نے واجب قرار دیا ہے، اور اس کے وجوب میں سب کا اتفاق ہے، کسی نے اس کو سنت نہیں کہا، سب نے واجب کہا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ یہ واجب جسے فرض کہا جاتا ہے یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، مگر واجب و فرض سب نے مانا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ اس دعوت کے تعلق سے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو اس کے واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے جس پر لام لگایا گیا، اور مضارع کا صیغہ جب اس پر لام لگایا جاتا ہے تو یہ امر یعنی وجوب کا معنی دیتا ہے، تو لہذا اس سے بھی علماء نے استدلال کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے بلکہ وجوب کہا ہے کہ ہونی ہی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات کی جائے کہ دعوت یہ ہمارے لیے سعادت اور نیک بختی ہے، دعوت کا کام کریں گے تو اس کا فائدہ داعی کو اور اسی طرح جس معاشرے میں رہتا ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشاندہی، ایک پیشن گوئی کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ، کہ تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے،
برائی سے روکو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ ایک ایسے عذاب کو بھیجے کہ دعا کرنے کے بعد بھی اس عذاب کو نہ ہٹایا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک اور پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم میں سے جو ظالم ہوں گے جب فتنہ آئے گا تو یہ فتنہ ظالموں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا بلکہ عام و خاص سب کو لے جائے گا۔ اور یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دین غالب ہوگا کیسے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے غلبے کے لیے صرف اپنے بندوں کو چھوڑ کر کیا غیبی مدد کرے گا یا اپنے بندوں کا بھی استعمال اس میں کرے گا؟ تو دو چیزیں اس میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس دین کے پھیلانے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے بغیر بھی اس دین کو پھیلا کر رہے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا تھا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ إِلَى مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کہ یہ جہاں تک دین کا مسئلہ ہے یہ پہنچے گا۔ کہاں تک پہنچے گا؟ وہاں تک پہنچے گا جہاں سورج اور چاند پہنچا ہے۔ اللہ نہ کسی کچے گھر کو چھوڑے گا نہ پکے گھر کو چھوڑے گا، مگر اس دین کو اور اس دین کی دعوت کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی ضرورت ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ غنی ہے، یہ الصمد ہے، یہ ہم سے بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دین کو پہنچائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ دین کو پہنچانے والا ہے، دین کو خود پھیلانے والا ہے، تو ہمیں اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ اس کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل، تو اللہ نے بتایا کہ اگر دعوت کا کام کرو گے تو اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، ورنہ دین کو نہ فائدہ نقصان اس سے ہونے والا نہیں۔ تو لہذا جو بھی انسان دعوت کا کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے تاکہ اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہو، دین کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ چلیے جب اتنی باتیں آپ سمجھ گئے ہیں تو اس میں اور ایک بات کا اضافہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو یہ علم امانت ہے، اور امانت اس کی ادائیگی کب ہوگی؟ جب اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم بات، آج دعوت اللہ کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو دعوت کی ضرورت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اور 1400 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج خاص کر آج کے معاشرے میں دعوت کی جتنی اشد ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں شاید اتنی ضرورت پہلے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آج جتنی کوششیں کی جاتی ہیں اس سے زیادہ کوششیں پہلے کی جا چکی ہیں۔ تو بات دو ہے، ضرورت آج زیادہ ہے اور کوششیں ہم اتنی نہیں کر رہے ہیں جتنے اسلاف نے کیا۔ تو دو باتیں اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دعوت اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ آج کر مختصر طور پر چند باتیں آپ سے کہوں کہ دیکھیے دعوت کو پھیلانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر مثال کے طور پر اسے لوگ نہیں پھیلائیں گے تو عذاب کا تو شکار ہوں گے، اس میں کوئی سوال نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن بھی اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال، ابھی قریب میں کورونا وائرس گزرا، آپ کو پتا ہوگا کہ ایک دن میں کورونا وائرس کی بیماری میں ایک دن میں پوری دنیا کے اندر جو لوگ مرے تھے تقریباً 1,50,000 کی تعداد بتائی گئی۔ ایک دن میں 1,50,000 لوگ ایک ہی دن میں کورونا وائرس کی وجہ سے مر گئے تھے، اور جب ان کا ڈیتھ ریشو نکالا گیا تو یہ پتا چلا کہ ان میں سے 90% کیا ہے غیر مسلم تھے، 90% غیر مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 90% ایک دن میں مرے تھے ان تک دعوت نہیں پہنچی، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ہمیں کیا لگتا ہے کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ ایک دن میں اتنے لوگ مارے گئے یا مر گئے، کیا دعوت ان تک پہنچی؟ کیا تم نے وہ کوششیں کی جو کوششیں تمہارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ فردی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کا بنیادی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم چیز آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کی گردن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داری ڈالی ہیں۔ جیسے ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ ہونے سے بچانا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کی عبادت کے ذریعے ہوگا، اور عبادت کا سب سے احسن طریقہ کہ آپ خود عمل کریں اور دوسروں کی اس کی طرف دعوت دیں، کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان زندگی بھر جتنا بھی عمل کر لے وہ عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا، وہ عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اکیلے زندگی کا عمل یہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے،
یہاں تک کہ بات تو اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ تو ہم میں عمل کرنے والے میں سب سے بہتر ہیں، آپ کا تقوی، آپ کا ایمان، اس کی کوئی مثال نہیں، کیا آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، اب جتنے بھی انسان قیامت تک آئیں گے، آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک رہنمائی کا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب اس رہنمائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو گویا اس امت کے اندر جتنے بھی مسلمان ہوں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ایک حصہ کسے جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا۔ تو اس لیے کہ آپ اس رہتی دنیا میں سب سے زیادہ ثواب کمانے والے ہیں، جب آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتے جبکہ آپ کے پاس پوری امت کا ثواب موجود ہے، تو ہماری اور آپ کی حیثیت اللہ کے سامنے اور عمل کے میدان میں اللہ کے سامنے کیا ہوگی؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اتنا عمل چاہیے جو اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچائے۔ اور یاد رکھیے، دعوت ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ بھرپور عمل اور بھرپور ثواب کما سکتے ہیں۔ آپ نے 2-4 کو سکھایا، 8-10 کو سکھایا، تو جتنے لوگ آپ سے سیکھیں گے ان کا ثواب آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری اہم بات، آج کل جس طرح شکوک و شبہات مسلمانوں پر یا یوں کہیں عمومی طور پر ہمارے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان شکوک و شبہات میں خاموش رہنا بھی کہیں نہ کہیں یہ دین کو پیچھے کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ایسی مدد نہیں کرتا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لا اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم اپنے آپ کو مومن کہیں اللہ ہماری مدد کرے گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا سیدھے قاعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ اللہ کو نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہاری کوششوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو لہذا اگر ہمیں اپنی مدد کرنی ہے تو اللہ کی دین کی مدد کرنا ضروری ہے، اور دین کی مدد کا ایک بہترین ذریعہ دین کا دفاع ہے، دین کا دفاع ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ دین کا دفاع کرنے میں سلف صالح نے کیسی کیسی خدمتیں انجام دی۔ مختصر طور پر آج جس طرح کا شکوک و شبہات ہمارے سامنے اٹھائے جاتے ہیں، ان کا جواب دینا ہم میں سے ہر انسان کی واجب ذمہ داری ہے۔ ایک مثال بتاؤں کہ آج جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب کہیں آپ گھومیں، آپ کے سر پر ٹوپی ہو، داڑھی ہو، جبہ سفید لباس ہو، تو لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف کس طرح اڑتی ہیں؟ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ آدمی مشکوک ہے، دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ زبان سے اگر عام آدمی نہ بولے مگر دل کے اندر ایک تصور پیدا کر کے رکھ دیا گیا۔ تو کیا نہیں لگتا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے پڑوس کے جو قریب لوگ ہیں ان کو بتائیں؟ ایک آدمی جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہے وہ وہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے پڑوسی کو سکھاتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، اور ہم اس کے بازو میں رہ کر اپنے پڑوسی کو نہیں بتا سکتے کہ ہم کیسے صاف و ستھرے ہیں۔ یہ بڑا سوال نشان ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب بھی بات دہشت گردی کی جاتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، تو اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے، موٹی موٹی مثالیں، دنیا جس زبان میں سمجھتی ہے، دنیا جس طریقے سے سمجھتی ہے، اس کو اس طرح سمجھائیں۔ مثال کے طور پر دہشت گرد دنیا کہتی کسی ہے جو لوگوں کا قتل کرتا ہے، اسی کو نہ دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ جو لوگوں کو قتل کرے، جو زمین میں فساد مچائے۔ چلیے ایک چھوٹا سا قصہ کھیلتے، ایک چھوٹا سا معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی کی سیرت کو اور آج موجودہ لوگوں کی حالتوں کو، اور پتہ کرتے ہیں کہ کون دہشت گرد ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے جو مدینہ کی زندگی میں رہ کر لڑائیاں کی ہیں، مگر آپ سے پوچھوں کہ کتنے لوگ فریقین میں سے شہید ہوئے تھے؟ ایک طرف مسلمان ہو، ایک طرف غیر مسلم ہو، دونوں میں سے کتنے شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جنگوں میں؟ دونوں طرف سے مسلمان غیر مسلم کتنے؟ 2000۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی زندگی، ٹھیک ہے، مدینے کی زندگی، اس میں کتنے شہید ہوئے؟ 2000۔ اس میں سے 600 وہ تھے جن کو اللہ کے نبی نے بنو نذیر کے لوگوں کو قتل کروایا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیا تھا۔ تو کتنے بچے؟ 1400 بچے۔ تو گویا اللہ کے نبی کی زندگی میں جو شہید ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 1400، دونوں فریق میں سے، مسلمان غیر مسلم میں سے۔ اب چلیے آج کل کی جو جنگیں ہوتے ہیں اس کا ایک معائنہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، کس سال حملہ ہوا تھا؟ 2009 میں۔ تو 2009 CNN اور BBC نیوز کے اندر یہ ابھی بھی ڈاٹا موجود ہے، صرف 2009 کے اندر 30,000 افغانی مارے گئے تھے، صرف ایک سال کے بعد۔ کتنے افغانی مارے گئے؟ 30,000، اور جو زخمی ہوئے 60,000۔
30,000 مارے گئے, 60,000 زخمی ہوئے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ عام سیویلینز تھے, عام لوگ تھے, ان کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں لڑنے والے, مسلمان لڑنے والے, مشرکین لڑنے والے, یہ مارے جاتے ہیں 1400. اور امریکہ جب افغانستان پر 2009 میں انویڈ کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, تو صرف ایک سال میں جو لڑنے والے بھی نہیں ہیں, کتنے مارے جاتے ہیں؟ 30,000 عام افغانی مارے جاتے ہیں اور 60,000 زخمی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بھی دہشت گرد کون ہے؟ مسلمان ہے. دہشت گرد کون ہے؟ مسلمان. چلیے اور ایک مثال, 2018 میں سیریا پر حملہ ہوا. اس حملے میں بہت سارے ممالک شریک ہوئے. خود ان کا ڈاٹا بتاتا ہے, جو کہ جھوٹ ہے, ان کا ڈاٹا بتاتا ہے کہ صرف 2018 میں تقریباً 19,000 بچے مارے گئے تھے. وہ بچے جو 12 سال سے کم کی عمر کے. کتنے بچے؟ 19,000. اور جو عورتیں قتل ہوئی وہ 12,000 سے زیادہ تھی ایک سال میں, صرف 2018 کی ایک سال میں. اس کے بعد بھی دہشت گرد کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں جو حقیقت ہے یہ لوگوں تک پہنچائی جائے؟ ایک جو آج تصور مسلمانوں کا بنا کر رکھا گیا ہے اسے بدلا جائے. تو ضروری ہے کہ اسے بدلا ہم کیسے سکتے ہیں؟ سب سے اہم طریقہ دعوت کے ذریعے, کہ آپ اپنے دین کی سچائی بتائیں. اور اس کی شروعات کس سے کریں؟ اپنے اڑوس پڑوس سے شروع کریں, اپنے قریب سے شروع کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. اس کے علاوہ جو شبہات مسلمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے, اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا ہے, تو لہذا یہ بھی شبہات مسلمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں. کیا ان شبہات کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ کیا ہمیں اسلام کی حقانیت کو نہیں بتانا چاہیے؟ اور یہ جو جھوٹے پروپیگنڈے کہتے ہیں, اگر انہی کے ممالک میں جنہوں نے پروپیگنڈے بنائے ہیں, اگر ان کی حقیقت کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی. چلیے مختصر سی بات, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسلام عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا ہونے سے کیوں روکتا ہے, تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب میں مانگ نہیں رہا, بس اپنے ذہن میں دوہرا لیں کہ جواب کیا ہونا چاہیے. دیکھیے, سب سے پہلی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ مرد عورت برابر ہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. مرد عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے جب پیدائش میں خلقت کو الگ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اوصاف, قدرتیں, صلاحیتیں ایک دوسرے سے جدا ہوں گی. لہذا آپ عورت کو کھیت میں کام کرنے کے لیے بھیج نہیں سکتے, نہ آدمی کو گھر میں بچے سنبھالنے کے لیے رکھ سکتے. اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے, اللہ نے کچھ صلاحیتیں عطا کی ہیں, ہر انسان کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے کام دیا جائے, یہی انصاف ہے, یہی برابری ہے. اگر اس کو چھوڑ کر دیا جائے تو یہ ظلم و زیادتی ہوگی. چلے مثال کے طور پر جن لوگوں نے برابری کی بات کی, ایک شبہ ہے مسلمانوں پر اٹھایا جاتا ہے, انہی کی یہاں کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو عورت کو اپنے برابر کیا تو آپ کی عورتیں کہاں سے کہاں چلی گی. مثال کے طور پر تقریباً 1900 کی بات ہے کہ کانگریس پارٹی جو امریکہ کی تھی, اس نے سب سے پہلے قانون پاس کیا تھا کہ مرد و عورت ایکول ہیں, برابر ہیں. تو سب سے پہلے جیسے یہ قانون پاس کیا گیا تو سب سے پہلے اعتراض خواتین کی جانب سے آیا. خواتین کی جتنی پارٹیاں تھیں انہوں نے کھل کر کہا کہ ہمیں مردوں کے برابر نہیں ہونا ہے. لہذا جب یہ مسئلہ ہوا تو کانگریس پارٹی نے ووٹنگ کرائی. ووٹنگ کرانے کے بعد عورتوں کی جانب سے تقریباً 48% عورتوں نے یہ ووٹ کیا کہ ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے, ہمیں اپنے گھر میں رہنا ہے. مردوں سے ووٹنگ کرائی گئی تو تقریباً 60% مردوں نے ووٹ کیا کہ عورتوں کو گھر کے باہر نکلنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ گھر کے باہر نکلنا کون چاہتا ہے اور گھر کے باہر نکلنا کون نہیں چاہتی؟ عورتیں نہیں چاہتی کہ گھر باہر نکلے, لیکن مرد چاہتے تھے کہ وہ گھر کے باہر عورتیں نکلیں. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ کیونکہ وہاں کی عورتیں جانتی تھی کہ اگر یہ ایکوالٹی کی بات کی جائے تو جو بہت سارے کنسیشن خواتین کو دیے جاتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. مثال کے طور پر امریکہ میں یہ قانون کے آنے سے پہلے آج جو ہمارے یہاں نظام ہے وہی قانون تھا. اس کا مطلب شوہر بیوی ہوتے, شوہر کا کام ہوتا بیوی پر خرچ کرنا, لیکن جیسے ہی قانون آیا تو یہ قانون کہتا ہے کہ بیوی اپنا کمائے گی, اپنا خرچ کرے گی. سب سے پہلا نقصان کس کا ہوا؟ عورت کا, کہ اسے بھی گھر سے باہر نکل کر کام کرنا پڑے گا. دوسرا نقصان عورت کا یہ ہوا کہ وہ شوہر جو اسے نان نفقہ دیتا تھا اب شوہر نان نفقہ بھی نہیں دے گا. تم کماؤ گی اور اپنے اوپر خرچ کرو گی. حد تو یہ تھی کہ اگر کسی کے 4 بچے ہو تو 2 بچوں کی کفالت باپ کرے گا اور 2 بچوں کی کفالت کون کرے گی؟ عورت کرے گی. اب اس میں فائدہ نقصان کس کا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ قید خانوں میں بہت ساری سہولتیں عورتوں کو دی جاتی. اس وقت امریکہ کا قانون تھا کہ اگر کسی عورت پر 10 سال کی سزا ہو جائے تو اس کی سزا کو عادی کر دی جائے, 10 سال کی جگہ 5 سال. اور عورتوں کے لیے جو قید خانے تھے بہت ساری سہولیات تھیں, لہذا یہ ساری سہولیاتوں کو ختم کر دیا گیا. عورتوں کو مردوں کے برابر لا کر رکھا گیا. اور سب سے اہم بات, فوج میں عورتوں کو جبرن داخل کیا گیا. فوج میں صرف مرد تھے, عورتوں کو داخل کیا گیا. تو یہ چیزیں وہاں کی خواتین جانتی تھی, اس لیے انہوں نے اس ایکوالٹی کا انکار کیا. آج کتنے سال ہو گئے ایکوالٹی کو ہوئے, جائیے مغرب کے لوگوں سے پوچھئے کہ آپ نے اپنی عورت کو گھر سے باہر نکالا, اسے آزاد کیا, بتائیے آپ کی عورتوں نے آخرکار ایسا کیا کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوا؟ آپ جانتے ہیں نوبل پرائز
نوبل پرائز جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ دنیا کے عالمی پیمانے پر یہ سب سے بڑا گفٹ ہے. جو بھی انسان جس فن میں ماہر ہو، جس بھی فیلڈ کا ہو، اگر اس میں نوا کوئی عجوبہ کارنامہ انجام دے تو اسے نوبل پرائز دیا جاتا ہے. جب سے یہ ایکوالٹی کی بات ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک یہ نوبل پرائز کا ڈاٹا نکال کر دیکھیے. جیسے کہ CNN اور BBC کی نیوز کے اندر ہے کہ تقریباً جب سے ایکوالٹی کی بات ہوئی تب سے لے کر اب تک 532 لوگوں کو نوبل پرائز دیا گیا. 532 کو، جس میں صرف 30 عورتیں ہیں، باقی سب مرد ہیں. تو لہذا اب بتائیے، آپ نے عورتوں کو آزاد کرایا، تعلیم میں آگے بڑھایا، فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ اس میں صرف مردوں کا ہوا، اس میں خواتین کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب یہ حقائق ان کے سامنے رکھے جائیں گے تو یہی حقائق ہیں جن کا استعمال کر کے وہ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس طرح کے شکوک و شبہات اٹھائے جائیں تو ان کا ہم سد باب کریں، اور اس کو کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ دعوت اللہ کا طریقہ ہے. محترم عزیز طلبہ، مختصر طور پر یہ تو دعوت کے تعلق سے تھا. اب جو داعی ہے اس کی صفات کیا ہونے چاہیے؟ مختصر طور پر پہلے یہ بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنایا تھا، داعی بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں تھے جو دعوت کا کام کرتے تھے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی بنائے تھے. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے داعی بنائے وہ دو قسم کے تھے. ایک وہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص لوگوں کے پاس بھیجا، دوسرے وہ جنہیں اللہ کے نبی نے قوموں کے پاس بھیجا، تیسرے وہ جنہیں اللہ کے نبی نے بادشاہوں کے پاس بھیجا، اور چوتھے وہ جنہیں اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے قبیلے کے پاس بھیجا. اگر مختصر ذکر کروں کہ اللہ کے نبی نے کنہیں کہاں بھیجا تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، مختصر انداز سے ہو سکے تو اسے لکھ لے. سب سے پہلے اگر بات کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت کی غرض سے جن صحابہ کو بھیجا تھا ان میں سے کچھ یہ ہیں. ان میں سب سے پہلے وہ صحابہ اکرام جنہیں اللہ کے نبی نے کچھ خاص قوم کے پاس بھیجا. سب سے پہلے صحابی کا نام آتا ہے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی. طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قبیلے دوس کے تھے. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کو قبول کیا تو اللہ کے نبی نے انہیں اپنی قوم کی جانب داعی بنا کر بھیجا، کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو دعوت دو. حضرت طفیل اپنی قوم کے پاس گئے، دعوت کے کام کو انجام دیا، مگر ان کی قوم کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہوئی، قوم نہیں مانی. جب یہ محنت کر کے واپس لوٹے تو صرف ایک آدمی کو مسلمان بنا کر ساتھ ملائے تھے. کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ انسان کون تھے جو حضرت طفیل بن عمرو بن دوسی کے ساتھ پہلے مسلمان ہو کر آئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت طفیل کی محنت دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ ایک آئے، بعد میں آ کر انہوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری قوم کی طرف مجھے داعی تو بنایا تھا لیکن یہ قوم مان نہیں رہی ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کیجیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے دوس کی طرف انہیں دوبارہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر انہیں دعوت کرو. لہذا دوبارہ حضرت طفیل بن عمرو بن دوسی گئے، مگر اللہ کے نبی نے ایک زائد نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. قبیلے دوس کے لوگ اپنی شدت میں معروف تھے تو اللہ کے نبی نے کہا دعوت کا کام کرنا مگر نرمی سے کرنا. ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر انہوں نے عمل کیا تو تقریباً 100 سے زیادہ گھروں کو مسلمان بنا کر لے کر 100 سے زیادہ گھروں کو مسلمان بنا کر لیا. یہ صحابی حضرت طفیل بن عمرو بن دوسی تھے. دوسرے صحابی حضرت عمیر بن وہب الجمحی رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ کے نبی نے انہیں بھی خاص کر ایک قبیلے کی جانب بھیجا تھا. کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس قبیلے کی طرف بھیجا تھا؟ ایک خاص قوم کی طرف اللہ کے نبی نے انہیں بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنی دعوت کا ایک بڑا حصہ وہاں پر ادا کیا ہے. کسی کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہاں بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی نے انہیں اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا تھا. قبیلہ جمح جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے انہیں کی طرف بھیجا تھا اور یہ قبیلے کی طرف گئے تھے اور جا کر انہوں نے بھی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنایا تھا. تیسرے صحابی حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ، انہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف بھیجا تاکہ یہ جائیں اور دعوت کا کام انجام دیں. یہ بڑی لمبی انہوں نے زندگی گزاری. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ بلکہ عبد الملک بن مروان کے زمانے تک یہ باحیات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دے کر کیا ہے؟ اپنے قبیلے کی طرف بھیجا تھا اور انہوں نے بھی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنایا. اس کے علاوہ چوتھے صحابی جنہیں اللہ کے نبی نے کسی قوم کی طرف داعی بنا کر بھیجا وہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ تھے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک قبیلے کی طرف بھیجا تھا. ان کی بھی بہت ساری قصے ہیں. جہاں تک حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بھیجا تھا تو یہ قبیلہ عجلان کی طرف گئے تھے، قبیلہ عجلان کی طرف انہوں نے بھی معارضہ کیا، مگر انہوں نے کیا ہے دعوت کے کام کو انجام دیا۔ چلیے دوسرے وہ صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے قائدین کی جانب داعی بنا کر بھیجا، بڑے بڑے بادشاہ اور قائدین کی جانب اللہ کے نبی نے جو داعی بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے جس صحابی کا نام آتا ہے وہ صحابی ہیں دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ، دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ۔ ان کی کیا اہمیت ہے اور اسلام خاص کر حدیثوں کے اندر ان کا ذکر کیوں آتا ہے، آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے کیوں آتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تو ان کی شکل اختیار کیا کرتے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ بعض جیسے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، ابن شہاب الزہری نے کہا کہ حضرت جبرائیل جس شکل کو اختیار کرتے تھے وہ اکثر دحیہ کلبی کی ہوتی، جبکہ دحیہ کلبی موجود ہوتے اور بسا اوقات انہی کی شکل کو اختیار حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیصر بادشاہ کی طرف بھیجا تھا، قیصر بادشاہ کی طرف داعی بنا کر بھیجا تھا۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے مشہور صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی داعی بنا کر بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقوقس بادشاہ کی جانب داعی بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ تیسرے صحابی حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں بھی داعی بنا کر بھیجا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بحرین کی جانب، عظیم بحرین جو بحرین کا بادشاہ تھا اس کی جانب داعی بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی ہیں سلیت بن عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے انہیں بھی داعی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت سلیت رضی اللہ عنہ کو جو بھیجا گیا تھا وہ جنگ آپ جانتے ہیں یمامہ ایک ملک تھا یمن کے قریب، تو اس یمامہ کی جانب انہیں داعی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پانچویں صحابی حضرت عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ ہیں، انہیں بھی اللہ کے نبی نے ایک بادشاہ کی جانب کیا ہے داعی بنا کر بھیجا تھا، اور وہ بادشاہ کون تھا؟ حبشہ کا بادشاہ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اللہ کے نبی نے ان کی جانب کیا ہے ان کو داعی بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے انہیں بھی ایک بادشاہ کی جانب داعی بنا کر بھیجا تھا، اور بادشاہ کون تھا؟ کسریٰ، فارس کا بادشاہ، تو اللہ کے نبی نے انہیں وہاں داعی بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ اور ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، انہیں بھی اللہ کے نبی نے ایک ملک کی جانب داعی بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دعوت کا کام لے کر گئے، بہت سارے انجام دیے، جیسے سوا یہ مشرکین کا ایک بڑا بت تھا اس کو گرانے کے لیے بھیجا تھا جو قبیلہ حذیل کا تھا۔ ذات السلاسل آپ جانتے ہیں یہ بھی جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہوئی تھی، اسے بھی اللہ کے نبی نے بھیجا۔ اللہ کے نبی نے انہیں عمان ملک کی طرف بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی نے کئی جگہ پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ وہ صحابہ اکرام جنہیں اللہ کے نبی نے شہروں کی جانب داعی بنا کر بھیجا، شہروں کی جانب مختلف شہر، سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے انہیں کس شہر کی طرف داعی بنا کر بھیجا تھا؟ کیا کوئی بتا سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ کے نبی نے انہیں کس شہر کی جانب بھیجا تھا؟ مدینۃ المنورہ، بلکہ یہ اسلام کے پہلے داعی ہیں، اسلام کے پہلے داعی ہیں جنہوں نے انصاری صحابہ میں سب سے پہلے انقلاب پیدا کیا، سب سے پہلے انقلاب۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کو اپنے اوپر فضیلت دیتے تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر کے عشر مبشرہ میں سے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر عشر مبشرہ حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، اس کی وجہ یہی دعوت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے دو بڑے قبیلے اوس و خزرج، ان کے اسلام لانے میں سب سے بڑا ہاتھ کن کا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قوم کے بڑے سردار گئے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس بیٹھے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی گفتگو کرنے کا طریقہ دیا تھا، بس اپنی گفتگو سے اور اپنے نرم لب و لہجے سے انہوں نے دلوں کو پھیر لیا۔ حضرت سعد بن معاذ اپنی قوم کے پاس گئے، بتایا جاتا ہے کہ ساری قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرا چہرہ تمہارے لیے حرام ہے اگر اس نبی پر تم ایمان نہ لے آؤ جو مدینہ آنے والے۔ سیدھی بات کہی، اگر میری ماتحتی میں رہنا چاہتے ہو تو سب مسلمان ہو جاؤ۔ تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اتنا بڑا قبیلہ اکثر کے اکثر لوگ صرف ایک لفظ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، صرف ایک لفظ کی وجہ سے،
صرف ایک لفظ کہا کہ میرا چہرہ تم پر حرام ہے، اس کا سارا ثواب کسے ملتا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف راستے سے جا رہے تھے، کچھ نوجوان جو تابعی تھے ایک بکرے کو بھون کر کھا رہے تھے، تو لہذا حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، بلایا، بیٹھے، کھانے کے لیے بیٹھے تو بھنی ہوئی ران ان کے سامنے رکھی گئی، بھنی ہوئی بکری کی ران رکھی گئی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جیسے ہی دیکھا رونے لگ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کھایا۔ پھر کہنے لگے کہ مجھ سے بہتر حضرت مصعب بن عمیر تھے، جب ان کا انتقال ہوا ان کو کفن تک نصیب نہ ہوا، یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں خدشہ ہے کہیں اللہ نے ہماری نیکیوں کا ثواب ہمیں دنیا میں نہ دے دیا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ اکرام اپنے سے زیادہ فضیلت کن صحابہ کو دیا کرتے تھے؟ جو داعی ہوا کرتے، اور ایک بڑے داعی ہیں جو عمومی طور پر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنانے والوں میں سے، اور ان کا نام کچھ اس طرح آتا ہے کہ وہ بڑے بڑے غزوات میں شریک بھی نہیں ہوئے، غزوہ بدر، احد، خندق، بڑی بڑی غزووں میں شریک نہیں ہوئے، مگر ایسے قبیلے کو مسلمان بنا کر لے کر آئے تھے جس قبیلے کے اسلام کی توقع بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ صحابی کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ قبیلے بنی اسلم، قبیلے غفار، یہ ایسے قبیلے تھے جن سے مکہ والے ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن سارے مکہ والوں کو بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مار پڑے گی، کہا ہو جائے، گئے اور جا کر بھری مشرکین مکہ کی مجلس میں کہا لا الہ الا اللہ اور زور سے اسلام کا دعویٰ کر دیا۔ اب سارے لوگ ملے اور ٹوٹ کر پڑے، مارنے لگے۔ تبھی حضرت ابو ذر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے کیا پتا ہے کہ تم کس کو مار رہے ہو؟ جس انسان کو مار رہے ہو یہ قبیلے غفار کا ہے۔ کہنا تھا ابو جہل سب سے پہلے پیچھے ہٹ گیا، سارے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ قبیلے غفار کے لوگ یہ لٹیرے تھے، یہ عرب میں معروف تھے کہ جو قافلہ ان کے ہتھے چڑھ گیا وہ تو کام سے گیا۔ جیسے ہی پتا چلا قبیلے غفار کا، سارے ہٹ گئے کیونکہ عرب کے قافلے ملک شام آتے جاتے تھے تو قبیلے غفار سے گزرتے تھے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، وہاں سے دعوت کا پیغام لے کر گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مدینہ کے اندر آپ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو کوئی سیرت نہیں ملتی، لیکن جب لوٹ کر آئے تو خود حدیث کے اندر آتا ہے بلکہ تاریخ کے کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ مدینہ کے اندر اتنے لوگ نہیں تھے جتنے لوگوں کو حضرت ابو ذر اکیلے مسلمان بنا کر لے آئے۔ پورا بنی اسلم قبیلہ، بنی غفار کا اکثر حصہ کچھ ایسا آیا کہ مدینہ میں ایسا گرد اڑ گیا تھا، لگتا تھا کہ دن رات میں بدل گیا۔ ایسے گرد و غبار والی فوج کو اکیلے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کچھ خوشخبریاں حضرت ابو ذر کو دی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ ایک شخص ایسا ہے جو اکیلی امت بنا کر اٹھایا جائے گا، اس میں اللہ کے نبی نے نام کس کا دیا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری، کیونکہ یہ سب سے بڑے داعیوں میں سے ہیں۔ چلیے اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کی بات ہو گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے اور ایک صحابی جنہیں اللہ کے نبی نے ایک شہر کی جانب داعی بنا کر بھیجا تھا، ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں خاص شہر کی طرف داعی بنا کر بھیجا تھا۔ ویسے بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا۔ سب سے پہلے عزا جو بت تھا جسے مشرکین عبادت کرتے تھے، اس عزا کو گرانے کے لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گاؤں کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ عزا بت کو گرا دو۔ اس کے علاوہ قبیلہ بنی جزیمہ، ان کی طرف بھی اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، لیکن وہاں پر ایک معاملہ ہو گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قبیلہ بنی جزیمہ کی طرف جب اللہ کے نبی نے بھیجا تھا تو حضرت خالد بن ولید سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ حضرت ابو ذر حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جائے دعوت کا کام کریں، دعوت کا کام کیا لیکن مسلمان نہ ہوئے، تو حضرت خالد نے ان میں قوم کے اکثر لوگوں کو قتل کر دیا، جو تھے قید کر لیا۔ قید کر لینے کے بعد کہا کہ ان قیدیوں کو بھی قتل کیا جائے۔ جیسے ہی انہوں نے شروعات کی دیگر صحابہ رک گئے، کہنے لگے کہ جب تک اللہ کے رسول کے پاس نہیں آتے ہیں ہم کیا ہے یہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا تھا اور کہا تھا اللہم انی ابرؤ الیک مما صنع خالد، اے اللہ میں اس کام سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں جس کو خالد بن ولید نے انجام دیا۔ تو لہذا یہ بات بتاتی ہے کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عالم ہے، داعی ہے تو معصوم ہی ہوگا۔ جب صحابہ اکرام جیسی شخصیت بڑی بڑی غلطیوں سے معصوم نہیں ہے تو ایک داعی کیسے معصوم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک صحابی رسول جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص شہر کی طرف داعی بنا کر بھیجا تھا، ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔
آپ بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت معاذ بن جبل یہ ایک عظیم الشان صحابی ہیں، بہت سارے ان کے مناقب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، بہت ہی کم ایسے صحابہ ہوں گے جن کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ واللہ انی احبک فی اللہ، یا یہ کہا ہو کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ایسے بڑی کم صحابہ تھے، ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے. اللہ کے نبی نے انہیں کہاں بھیجا تھا؟ یمن کے علاوہ اور کہاں بھیجا تھا؟ کئی ایسے مقامات تھے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ان میں سے ایک یمن بھی تھا. چلیے، اس کے علاوہ جن صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کسی خاص گاؤں کی طرف بھیجا تھا، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام تھا. یہ چوتھے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام دے کر کئی جگہوں پر بھیجا. اس میں سے خود ایک ملک یمن بھی ہے، ملک یمن ہے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مقامات پر بھی نہیں بھیجا تھا. اور جہاں تک بات یمن کی کریں یا اس کے علاوہ مصر، جہاں پر صحابہ نے خصوصی طور پر حضرت عمر بن خطاب نے انہیں مصر کی جانب داعی بنا کر بھیجا تھا. ایک بات جاننی ہوگی، سبحان اللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ قبیلے اشعری یہ بڑی اہمیت کے حامل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیوں محبت ان سے کرتے تھے؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صبح کرتے، کہیں آپ قافلہ لے کر چلتے تو اللہ کے نبی ایک جگہ رک جایا کرتے. رکنے کے بعد جب آپ صبح کرتے تو اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہوتا کہ رات میں کون سا قافلہ کہاں رکا ہے، لیکن صبح ہوتی ہی کہتے کہ جاؤ ان اشریوں کو جگاؤ، جس جگہ اشری ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے آپ بتاتے. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نہیں جانتے کون سا قبیلہ کہاں رکا ہے، لیکن آپ اشارہ کر کے بتا دیتے کہ اشعری یہاں رکے. کیونکہ اشعری جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ کے نبی ان کی تلاوت سے سمجھ جاتے کہ ایسی تلاوت تو ایک اشعری کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی اس طرح ان سے جان لیا کرتے تھے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ معلمین میں سے، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے دعوت کے ساتھ تعلیم کا بڑا کام کیا. ان میں حضرت ابو موسیٰ کا نام آتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر کے پاس بھیجا تھا، کہا کہ جائیے دعوت کا کام کیجیے. حضرت انس بن مالک کو ان کے ساتھ بھیجا. حضرت ابو موسیٰ گئے، کچھ دن دعوت کا کام کیا، اس کے بعد دعوت کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر بچوں کو پڑھانے لگ گئے اور اسی کام کو اپنا فریضہ بنا لیا. دوبارہ ایک سال ہوا تو سال ہونے کے بعد جو کارکردگی ہے اس کو جاننے کے لیے اللہ کے حضرت عمر بن خطاب نے وہاں سے بلایا تو حضرت انس کو حضرت ابو موسیٰ نے بھیجا. حضرت انس بن مالک مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد کہا کہ کیا حال ہے تمہارے خلیفہ کا، تمہارے امیر کا کیا حال ہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو لوگوں کی دعوت کے لیے یعنی لوگوں کی قیادت کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان کا حال ہے کہ وہ تو مسجد میں بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو سکھاتے ہوئے. تو حضرت عمر ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ابو موسیٰ کے لیے دنیا چنی اور ابو موسیٰ نے اپنے لیے آخرت کو چنی. اس کے بعد بھی انہیں برابر خلیفہ قائم رکھا اور حضرت انس بن مالک کو ان کا نائب بنایا تھا. چلیے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو، یعنی ایک دو صحابہ نہیں بلکہ کچھ افراد اور جماعتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی بنا کر بھیجا تھا. سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ چند افراد کو اللہ کے نبی نے داعی بنا کر بھیجا. بڑا معروف قصہ ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو چند افراد کے ساتھ کہاں بھیجا تھا؟ مکہ والوں کے پاس، فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. اس وقت کیا ہوا آپ بھی جانتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، خیبر کی طرف بھیجا تھا. ابو عبیدہ عامر بن جراح کو بھیجا تھا. ان کے ساتھ بھی چند تھے، یعنی یہ افراد کی شکل میں تھے، اکیلے نہیں بلکہ افراد. یہ جماعت بھی نہیں، جماعت بڑی ہوتی ہے، افراد کم، جو 10 سے کم ہو 10 سے زیادہ ہو. تو افراد جن کو بھیجا، ایک حضرت عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے انہیں کہاں بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی نے انہیں بحرین کی طرف بھیجا تھا. حدیث بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ فجر کے اندر صحابہ کی بڑی جماعت آ گئی ہے، مرد خواتین بچے سب کو لایا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ شاید تمہیں پتہ چلا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے بہت سارا مال لے کر آئے. تو اللہ کے نبی نے اس وقت کیا نصیحت کی تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا ابشروا ويسر ما يملكم فوالله ما الفخر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کام کی یعنی جس امید کو لے کر آئے ہو خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں وہ دے گا، لیکن ڈر تو اس بات کا ہے کہیں تم وہ کام نہ کرنے لگو جو تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا، یعنی دنیا پرست نہ بن جاؤ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی طرف بھیجا تھا، یہاں ایک نقطہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو کیوں چنا؟ کیا حضرت عثمان سے افضل صحابہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے؟ حضرت عمر بن خطاب علی الاطلاق اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے کہ حضرت عمر حضرت عثمان سے افضل تھے.
تو حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے کیوں چنا؟ تو اس سے ایک نقطہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ نکالا کہ بسا اوقات مفضول فاضل سے بھی بہتر ہوتا ہے، ایک مفضول فاضل سے بہتر کام کو بھی انجام دے سکتا ہے. تو لہذا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر سب سے پہلے انہوں نے مشرکین کو دعوت دی تھی اور بتایا تھا کہ ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں اور ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے. چلیے اس کے علاوہ جو صحابہ اکرام جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی شکل میں بھیجا تھا، یعنی جنہیں اللہ کے نبی نے جماعت کی شکل میں کسی خاص قوم کی طرف بھیجا تھا، ان میں سے چند قصوں کا ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. سب سے پہلے آپ نے دعات یوم الرجیع نام سنا ہے ان کا، دعات یوم الرجیع. اللہ کے نبی نے چند صحابہ کی جماعت کو، ایک جماعت کو اللہ کے نبی نے دعوت کے کام کے لیے بھیجا تھا، اور یہی وہ صحابہ ہیں جو قتل کر دیے گئے تھے، سارے کے سارے مارے گئے تھے، جس میں حضرت عاصم بن ثابت، حضرت خبیب بن عدی، ان کے قصے جانتے ہوں گے. ایک قبیلے نے ان کو دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام کو سن کر بھیجا، مگر ان لوگوں نے کیا کی؟ مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. تو یہ جماعت کی شکل میں دعوت کے کام کے لیے گئے تھے. اس کے علاوہ دعات بئر معونہ، یعنی 70 صحابہ، یہ قصہ ہونے کے بعد یعنی جو 7-8 صحابہ، بعد جیسے امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ 10 تھے، لیکن سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہے کہ وہ 7 تھے. بہرحال جو بھی اختلاف ہو، تو اس 10 صحابہ کو قتل کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے دعوت کے کام کو نہیں روکا. اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کو بئر معونہ کی طرف بھیجا، اور یہ 70 کے 70 بھی کیا ہے؟ قتل کر دیے گئے تھے. اس کے علاوہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، اللہ کے نبی نے انہیں بھی کیا ہے؟ دعوت کے کام کے لیے بطور جماعت کی شکل میں بھیجا تھا. چلیے جو عنوان کا دوسرا حصہ ہے کہ داعی کے صفات کیسے ہونے چاہیے، میں مختصر طور پر معذرت کے ساتھ جلدی اس لیے جا رہا ہوں تاکہ کم از کم جو رؤوس الاقلام ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. جہاں تک داعی کی صفات، اور یہ داعی کی صفات سب صحابہ کی سیرت سے ہیں، عام صفات نہیں ذکر کر رہا ہوں، جتنے صحابہ کا میں نے ذکر کیا انہی کی زندگیوں سے صفات لے گئے. سب سے پہلے جو داعی کی صفات ہیں اس کے اندر ہے فطری صفات. فطری صفات جو ہر داعی کے اندر ہونی چاہیے. فطری صفات میں سب سے پہلے آتی ہے فصاحت و بلاغت. فصاحت و بلاغت یہ فطری طور پر ہر داعی کے اندر ہونا چاہیے. صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے تھے جو اتنے فصیح بلیغ تھے کہ صرف انہوں نے اپنی زبان کی وجہ سے ایک بادشاہ کی دل کو موہ لیا تھا، صرف اپنے فساد کی وجہ سے. اور ابھی میں نے اس صحابی کا ذکر کیا، کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ صحابی کون ہے جن کی اتنی زبان فصیح تھی کہ بادشاہ تک ان کی بات مان لیا، اور اس نے کہا کہ تم سب سے بہتر ہو اور بہتر انسان کی جانب سے آئے ہو. دحیہ کلبی، بادشاہ نے خود کہا تھا کہ تمہارے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم جس کے جانب سے آئے ہو وہ کتنا اچھا ہوگا. گویا ان کی بنیاد پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ حضرت دحیہ کلبی تھے. دوسری اچھی چیز حسن الصوت، اچھی آواز کا مالک ہونا. اچھی آواز کا مالک ہونا یہ فطری صفات ہے جو ہونے چاہیے. اب صحابہ میں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہروں کی جانب بھیجا تھا، اس میں سے ایک بہترین آواز والے شخص تھے. پہلے صحابی جن کا ذکر کیا تھا میں نے شہروں کی جانب، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. قرآن کو پڑھتے سبحان اللہ، جو مدینہ والے عربی جانتے تھے ان کے دلوں کے اندر یہ بات اثر کر گئی تھی صرف قرآن کی تلاوت سے، اور یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے. تیسری چیز الذکاء والفطنہ، داعی کے اندر فطری ہو کہ وہ چالاک ہو. مدعو کچھ کہہ رہا ہے آپ کو پتا نہیں، وہ کوئی سوال کر رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے، اپنی بات کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ داعی کے اندر فطری صفات میں کیا ہونا چاہیے؟ چالاکی ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے. جیسے سمجھدار صحابہ میں ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، انہوں نے صحابہ کی بہت ساری مخالفت کی، لیکن انہوں نے جتنی صحابہ کی مخالفت کی اللہ کے نبی نے ان کا ساتھ اتنی جگہ دیا. ایک صحابی پوچھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ایک غزوے میں تھے تو سخت سردی ہو گئی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ آگ جلائی جائے. حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ آگ نہیں جلائی جائے گی، سخت سردی ہے، ہو رہا ہے، بلکہ اس سردی میں 2-3 صحابہ کا انتقال بھی ہو گیا، مگر حضرت عمرو بن عاص نے آگ جلانے کی اجازت نہیں دی. سارے شکایت لے کر، غزوہ ہونے کے بعد شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے اچھا کیا. جانتے حضرت عمرو بن عاص نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ دشمن ان کے قریب تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آگ جلائی جائے اور آگ جلانے کی وجہ سے دشمن کو ہماری تعداد کا پتہ چل جائے، کیونکہ تعداد میں کم تھے، لہذا ان کے حوصلے ٹوٹے. یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم میں سے 2-4 کا انتقال ہو جائے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے دیکھیں کہ جب تحکیم کے وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو چنا گیا تھا، کیونکہ یہ بڑے چالاک صحابہ میں سے، بڑی چالاک میں سے تھے. تو یہ فطری کچھ صفات ہیں. چلے اس کے علاوہ کچھ اور صفات فطری صفات کے علاوہ جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے. ایمانی صفات سب سے پہلے اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اخلاص ایمانی صفات میں داعی کے اندر اخلاص کا ہونا. اخلاص ایسا ہو جیسے اخلاص ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اندر تھا. آپ نے غزوۃ ذات الرقاع نام سنا ہے؟ ذات الرقاع، کیوں اس کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے؟
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اس دن کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے صحابہ کی حالت ہوئی؟ نہیں بتایا، خاموش رہ گئے، نہیں بتایا۔ ابن حجر رحم اللہ وجہ لکھتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا کہ سب کی اتنی حالت خراب ہے، نہیں بتایا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں بتاؤں کہ ہماری حالت ایسی ہو گئی، ہم نے چمڑے پہن لی، ہم نے ایسا کیا، کہیں یہ اخلاص کے منافی نہ ہو جائے۔ صرف اس وجہ سے پوچھنے پر بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس غزوے کی تفصیل کو نہیں بتایا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ ایک داعی مخلص ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اخلاص کو توڑنے والی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو چیزیں آج کل معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ بتائیے کہ اخلاص کو توڑنے والی موانع اخلاص وہ کون سی چیزیں ہیں جو داعی کے لیے سب سے زیادہ جن کا بچنا ضروری ہے؟ جیسے مثال کے طور پر جو اخلاص کے شہرت، جزاک اللہ خیر، خود پسندی اور سمعہ، ایک ریاکاری ایک سمعہ، کیا فرق ہے ریاکاری اور سمعہ میں؟ ریاکاری سمعت پسندی، کیا فرق ہے؟ اور اس کے علاوہ تھا شہرت پسندی، خود پسندی، سب الفاظ ملتے جلتے لیکن سب کا معنی الگ الگ ہے۔ جی ہاں، ریاکاری کا تعلق آنکھ سے ہے، سمعت کا تعلق کان سے ہے، جزاک اللہ خیر۔ چلیے جی، اب وہ الگ چیز بھی کلابس لباس الزور ہو گیا کہ انسان نہ کرے پھر بھی تعریف پسند ہو جائے، تو یہ گناہ میں مزید اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی کام کو کیا ہے اور لوگوں سے شہرت چاہتا ہے تو یہ ریاکاری کے منافی ہے۔ ریاکاری کے منافی بہت ساری چیزیں ہیں جو خاص کر داعی کو جن سے بچنا ضروری ہے۔ ایک ہے اس کے اندر حب الجاہ، کرسی کی لالچ، اسٹیج کی لالچ، اسٹیج کی کرسی، صدارت کی کرسی، ٹھیک ہے، یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اور الثناء والمدح، تعریف پسند بن جانا کہ لوگ میں دعوت کا کام کروں تو میری تعریف کرے، تو یہ بھی اس کے خلاف ہے، اخلاص کے خلاف۔ اور دوسرا ذاتی مصالح کو دعوت میں لانا۔ دعوت کا کام کب کریں گے؟ جب آپ کا ذاتی فائدہ ہو۔ اگر پیسے ملیں گے تو دعوت کا کام کریں گے۔ اگر آپ کے سامنے دو آپشن آ جائے کہ یہاں بھی جانا ہے وہاں بھی جانا ہے، اور آپ مادیت کو اختیار کریں کہ مجھے جہاں پیسے زیادہ مل رہے ہیں جا رہا ہوں، آپ کی ذاتی منفعت ہے، اگرچہ دعوت ہے لیکن یہ کیا ہے؟ ذاتی مصالح کی وجہ سے اخلاص کے منافی ہے۔ اس کے علاوہ عجب و غرور، عجب، خود پسند انسان بن جائے کہ میں جو کرتا ہوں سب سے اچھا ہے، میرا طریقہ سب سے اچھا ہے، میرا لب و لہجہ سب سے اچھا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اخلاص کے منافی ہے۔ اس کے علاوہ نفس پرستی، اتباع الہوا، دعوت کا کام تو کرے لیکن اپنے طرز پر کرے، اتباع سنت کو نہ لازم پکڑیں۔ آج جیسے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ انکار منکر کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ انکار منکر کا کام کریں گے تو اس میں آپ کے لیے قدوہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو انکار منکر میں قدوے کا استعمال کرتے ہیں؟ انکار منکر کرتے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو کھنگا لیے، اور آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں کسی سے لڑائی جھگڑا کی ہو؟ اور آج حال یہ ہے کہ دعوت کے نام پر لڑائی جھگڑا ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ لڑائی جھگڑا خود کرنا خود حرام ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ دین کا حوالہ لے کر لڑائی جھگڑا کریں، سبحان اللہ، یہ ایسی چیزیں۔ دوسری اہم صفت جو ایمانی طور پر داعی کے اندر ہونی چاہیے، اس کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، الصلۃ باللہ۔ اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اللہ زبان میں اتنی تاثیر دے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی فائدہ دے گا۔ اور ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ کیا دعوت کی کامیابی اور ناکامیابی یہ لوگوں کے قبول ہونے اور نہ ہونے سے ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے 10 سال خدمت کی، چند لوگ مسلمان ہوئے، اور آپ نے 2 سال خدمت کی، آپ کے فالوور سب سے زیادہ ہو گئے، کیا یہ معیار ہے؟ لیکن دنیا کا تو آج کل یہی معیار ہے، جس کے جتنے فالوورز ہیں اتنا بڑا وہ داعی ہے۔ جی ہاں، نبی میں سبحان اللہ، انبیاء سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں، انبیاء سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر ایمان والا نہیں، اس کے بعد بھی انبیاء پر ایمان نہیں لائے۔ تیسری صفت الاتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ دعوت میں جو ایمانی اخلاق ہونا چاہیے وہ اتباع ہونا چاہیے، آپ ویسے دعوت کریں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ مدعو کا خیال کرنا۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ غلطی کرنے والا غلطی کرتا ہے تو اس نے کس انٹینشن سے غلطی کی ہے اس کا خیال نہیں کرتے۔ جو بھی غلطی کرتا اسے ڈانٹنا، اسے نصیحت کرنا، بلکہ برے برے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ عام سی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام نے غلطی کی مگر اللہ کے نبی ان کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی مدینہ سے آئے، سفر کر کے مدینہ سے آئے، ہجرت کر کے بھاگ کر آئے۔ جیسے ہی مدینہ میں پہنچے اتنے تھکے ہارے تھے، اتنے بھوکے پیاسے تھے کہ ایک انصاری صحابی کا باغ دیکھا اور بغیر اجازت لیے اس باغ میں داخل ہو گئے، جو تھا اٹھا کر کھانے لگے، پانی پینے لگے۔ جیسے ہی انصاری صحابی نے دیکھا کہ ان کے باغ میں ایک شخص داخل ہو گیا ہے، اسے پکڑا، مارا، اور اس صحابی نے جو کھایا تھا اپنے ساتھ جمع کیا تھا وہ جمع چیزوں کو چھین لیا۔ اب وہ صحابی جو مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے، جو بغیر اجازت باغ میں داخل ہو گئے تھے، سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے شکایت کی۔ کس کی شکایت کی؟ اس انصاری صحابی کی۔
اب آپ کو دیکھنے سے کیا لگتا ہے غلطی کس کی ہے؟ مہاجر صحابی کی یا انصار صحابی کی؟ مہاجر صحابی کی. یہی یہاں فرق ہوتا ہے کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں, کتنے نبی کے متبع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کو بلایا اور ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا اما علمتہ اذا کان جاہلا او اطعمتہ اذا کان جائع. اللہ کے نبی نے کہا یہ جاہل تھا, اسے پتا نہیں تھا, ابھی مسلمان ہو کر آیا, بھاگ کر وہاں سے آیا, اسے نہیں پتا تھا کہ بغیر اجازت کسی کے باغ میں داخل نہیں ہو جاتا. کیا تم نے بتایا اسے؟ پہلے بتایا. اور یہ بھوکا پیاسا تھا, اس کو کھلانا زیادہ ضروری تھا. ایک تو تم نے اسے سمجھایا نہیں, نہ اسے کھلایا نہیں, اور حد یہ ہے کہ تم نے انہیں مارا اور ان کا سامان بھی چھین لیا. اللہ کے نبی نے کہا جتنا چھینا تھا واپس کرو. اسی کہتے ہیں حکمت, اسی کہتے ہیں کہ انسان کی غلطی ہونے کے بعد بھی آپ غلطی کرنے والے پر زور دیں کہ اس نے غلطی کیوں کی ہے. یہ داعی کی اہم صفات میں سے ایک چیز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ایمانی صفات ہیں ان میں ایک اہم چیز ہے, چلے ایمان صفات ختم ہو گئے, سلوکی صفات, کہ انسان کا سلوک, انسان کے بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے. پہلی چیز ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے حریص ہونا. انسان کے دل میں حرص ہو, انسان کے دل میں لالچ ہو کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. جب تک دل میں خدمت کا جذبہ نہیں آتا کوئی داعی نہیں بن سکتا, جب تک دل میں خدمت کا جذبہ نہ آئے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی صفات آپ کی ذکر کی ہیں ان میں ایک عظیم صفت کیا ہے؟ خدمت الخلق, خدمت خلق. اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس آپ گھبرا کر آئے تھے تو حضرت خدیجہ نے کس چیز کا سہارا دے کر آپ کو تسلی دی تھی؟ خدمت خلق. اور جا دیے یہ انسان کے اہم صفات میں سے خدمت خلق کا جذبہ ہوگا آپ کی دعوت کا. دوسرا قدوہ, کہ انسان خود قدوہ بننے کے لائق ہو. آپ کی شخصیت قدوہ نہیں ہے تو آپ سمجھیے اخلاق میں, بیہیویئر میں خود برے ہیں. آپ داڑھی کاٹتے ہیں, آپ کا لباس ایک عالم کا نہیں ہے, آپ کے لباس کے اندر تواضع نہیں ہے, آپ کے لباس کے اندر خاکساری نہیں ہے, اور آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ صفات انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ لوگ آپ سے صرف علم نہ سیکھیں بلکہ لوگ آپ سے اخلاق بھی سیکھیں. قدوہ ہونا چاہیے. تیسری اہم چیز بذل, دینے والا ہاتھ بنے, ہر مسئلے میں خیر والا ہاتھ بنے. اس کے علاوہ نرمی, یہ سلوکی صفات میں چوتھی صفت ہے کہ نرمی اختیار کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو جو دعوت کا کام دیا تھا, جب وہ کامیاب نہیں ہو پائے تو اللہ کے نبی نے دوسرے وقت جاتے وقت ایک نصیحت کی تھی. وہ نصیحت کیا تھی؟ نرمی کرنا, نرمی کرنا. یہ نرمی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی دے گی. پانچویں صفت ہے شجاعت, بہادری. آپ داعی ہیں, آپ کے اندر شجاعت ہونی چاہیے. ایسا موقع آ جائے آپ بھاگ جائیں, نکل جائیں, ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے. وہ حدیث بڑی مشہور ہے ہمارے رسول کے اندر, بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ جب اچانک مدینہ میں آواز آئی تو صحابہ پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پلٹ کر کون آ رہے تھے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. اور دعوت کے میدان میں انسان کے پاس شجاعت کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ بردباری, انسان کے پاس بردباری ہو, صبر ہو. یہ اس کے سلوکیات میں ایسا آتا ہے, انسان کے پاس بردباری ہو اور صبر ہو. جب تک صبر کا مادہ ایک داعی کے اندر نہیں پیدا ہوتا تو کہیں نہ کہیں اس کی دعوت اس کی وجہ سے کیا ہے؟ متاثر ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ صفات تھے جو سلوکی طور پر ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی, داعی کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ ایک اسلامی لباس ہے, ایک عرفی لباس ہے. اسلامی لباس الحمدللہ آپ جانتے ہیں. عرفی لباس یعنی عرف میں جو ایک عالم کا ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. اب آپ کیا ہو سکتا ہے, ہر جگہ محلے کی وجہ سے وہ چیزیں بدلتی ہیں. ٹھیک ہے, اسلامی لباس وہ ہے جسے اسلام پسند کرتا ہے. اب لباس زینت کے جب احکام دیکھے, اسلام نے چہرے کا کچھ لباس بتایا, چہرے کی زینت ہے, سر کی زینت ہے, ہاتھ پیر کی زینت ہے, لباس کی زینت ہے. تو زینت کے حکام کو پڑھیے, سمجھ میں آئے گا کہ انسان کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے, مونچھ کیسی ہو, داڑھی کیسے ہو. یہ سب الگ الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے. تو لباس سب سے پہلے اسلامی ہو, اس کے بعد جو معاشرے میں قبول ہوتا ہے, جو آپ کا معاشرہ جسے پسند کرتا ہے. کیونکہ العرف محکمہ, العادہ المحکمہ, عادت کا بھی اثر پڑتا ہے. جو اس معاشرے میں جو چیز اچھی سمجھی جائے, اگرچہ اسلام اس سے نہ ٹکراتا ہو, العادہ بھی المحکمہ ہے. تو یہ لباس آپ سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ. چلے اس کے علاوہ جو صفات ایک داعی کے اندر آج موجودہ دور میں ہونے چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر اس مجلس کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو داعی بنائے, دین کا جذبہ عطا فرمائے, اور ایک داعی کے اندر جو اخلاقیات, جو صفات, چاہے وہ ذاتی ہو, چاہے وہ عوامل ذاتی ہو یا اس کے علاوہ ہو, ان سب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ ہماری دعوت کے اندر اثر پیدا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.